لیے بھی جو لوگ دور سے آئے ہیں ہم ان کو بھی خدا کے حضور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کو سب کو پتہ ہے کون سا دن ہے جی؟ کون سا دن ہے جی؟ اور سال ہر سال سے میری عمر 47 ہو گئی ہے اور سال ہر سال سے ہم یہ دن مناتے آ رہے ہیں۔ آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں خدا کے کلام سے پیار کرنے والے، خدا سے محبت کرنے والے اور اسی کوشش میں رہنے والے کہ چیزیں بہتر سے بہتر جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اور ہم خدا ہی کے شکر گزار ہیں کیونکہ وہی یہ ساری چیزیں ممکن کرتا ہے، وہی قابلیت بخشتا ہے، وہ بھی اپنے لوگوں کو چنتا ہے، مخصوص کرتا ہے تاکہ جو کام ہے وہ ہو سکے، اور خدا کی خوشخبری اور نجات کا وہ کام جو سچ مچ میں جس کی نسل انسانیت کو ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا نے وقت مقررہ پر اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ سارا کام کر سکے۔ اور آج کا جو دن ہے یہ اسی استقبال کی شروعات کرتا ہے جو نجات کا کام ہونے کے لیے یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، اور یروشلم میں داخل ہونے کا مطلب تھا، اب آپ اگر حوالہ پڑھیں گے تو وہاں پر جو واقعات لکھے ہیں وہ بعد میں بات کروں گا اس پر، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو تمہید کے طور پر بتانا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ اب جو ہماری دنیا کا حال ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی میسیج دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ پہلے دہشت گردی تھا، ہر جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، لیکن بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آ گئیں، لیکن اب جو ہے وہ آلودگی ہے سب سے بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت دنیا میں، اور اسی کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، صورتحال بدل رہی ہیں۔ لیکن اب جب ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں تو سچ مچ میں جو ہماری مسیحی دنیا ہے سچ مچ میں ایک ایسے سمندر کی مانند ہے، ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس میں بہت ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں۔ ایک تو کڑوا پانی، آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں پر سے برف پگھلتی ہے گرمیوں میں اور بارشیں ہوتی ہیں اور پانی سارا بہہ کر جتنا استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں خاص طور پر یہ بڑا مسئلہ ہے، ڈیم کم ہے اور سٹور نہیں کیا جاتا پانی دوبارہ مکس ہو جاتا ہے، کس میں جا کر مکس ہو جاتا ہے؟ وہ میٹھا پانی جو سٹور کیا جا سکتا ہے بہت ساری ایسی جگہوں جو بنجر ہیں، جو جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، جہاں پر ہریالی نہیں ہے، جہاں پر زندگی کے اثرات نہیں ہیں، وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن وہ سب کا سب کہاں چلا جاتا ہے جی؟ سمندر کس نشانی سے زیادہ پہچانا جاتا ہے؟ آپ ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گے، سمندر کیا علامت ہے سمندر کی؟ اس میں سب سے زیادہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی نشانی اس کی کیا ہے؟ نہیں، ایک اور نشانی ہے۔ اچھا چلو، ہاں، یہ جو کڑواہٹ ہے نا اس کے اندر، اصل میں جو کڑواہٹ ہے وہ اس پانی کو، جانور اس میں رہتے ہیں، مچھلیاں رہتی ہیں، ہم مچھلیاں بھی کھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، جو سچ مچ میں سائنسدان کہتے ہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ اسپیشیز جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں، اور ابھی تک سمندر کی تہہ میں پوری زمین پر ایسے بہت سارے جاندار ہیں، ایسی بہت ساری قسمیں ہیں جو دریافت ہی نہیں، ہر روز دریافت ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے ابھی ہم وہاں پر نہیں پہنچے۔ میں بتانے کا مطلب یہ ہے زمین پر، سمندر پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی دریافت ہونا ابھی باقی ہے، لیکن میں واپس آؤں گا، یہ یاد رکھیے گا سمندر میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کڑواہٹ۔ کبھی آپ سیریو جائیں یا سمندر پر جائیں تو جب پانی منہ میں چلا جاتا ہے تو اس وقت سب سے برا لگتا ہے، اور وہی پانی ہماری باڈی پر، ہمارے کپڑوں پر چپک کر ہمارے لیے ایک اریٹیشن پیدا کر دیتا ہے، اور جب تک ہم صاف پانی سے اپنے آپ کو دھوئیں نہیں، صاف نہیں کریں، وہ اریٹیشن، وہ تکلیف جاتی نہیں ہے ہمارے اندر سے۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، سمندر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کڑواہٹ کا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب ہم اپنے حوالے پر آتے ہیں۔ مرکزی حوالہ ہے جی ہمارا یوحنا 12 باب، اس کی 12 اور 13 آیت۔
यूहन्ना 12 बाब उसकी 12 से 13 आए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन, शुक्रिया। 12 और 13 ही आयत पढ़ ली। मैं दोबारा से पढ़ने लगा हूँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, कहाँ पर आए थे? ईद में आए थे। वो ऑलरेडी खुशी करने, अपना त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पर आए थे, और फिर उन्होंने उसके ऊपर एक और खुशखबरी की बात सुनी। और वो खुशखबरी की बात उस वक्त उन लोगों के लिए ये क्या थी जी? ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना। क्या पुकारने लगे जी? होशाना। अब आगे देखिएगा, मुबारक है वो जो किसके नाम से आता है जी? खुदावंद के नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुबारक हैं आप लोग क्योंकि आप यीशु के पैरोकार हैं। उस वक्त वो मुबारक था और अब आप हैं मुबारक। आप हैं मुबारक जिनको खुदावंद का नाम मिला है, जिनको खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक अलग पहचान मिली है। और हम खुदा की शुक्रगुजार हैं, हम उस बादशाह की पैरोकार हैं, वो हमारी नुमाइंदगी करता है और उसने हमारा रिलेशन बाप से बहाल किया है। और जब हम इस ज़मीन पर रहते हैं तो सचमुच में इस ज़मीन पर रहते हुए हम उसको बाप कहकर पुकारते हैं। बाकी जितनी भी कौमें हैं, आप उनके सामने अगर खुदा को बाप कहेंगे तो वो क्या कहेंगी? अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये बड़ी बिद्दत है, ये बड़ी झूठी बात है। खुदा किसी का बाप नहीं, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी को जनता है, ना वो पता नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये दलेरी और बहादुरी मुझे और आपको दी गई है। और सचमुच में उस वक्त भी जो पाम संडे था या जो खजूरों का त्यौहार हम रस्मी तौर पर मनाते हैं, उस वक्त भी सचमुच में यीशु मसीह के दुखों के प्रोसेस, उस निजात बख्श प्रोसेस में से गुजरने का एक उंदिया था, मतलब वो रास्ता था जिस पर चलकर यीशु मसीह ने वहाँ तक पहुँचना था। और आज भी हम खुदा की शुक्रगुजार हैं, हम इन बातों को जानते हैं। अच्छा, मैं बाइबल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बाइबल में 2 तरह के अहद हैं, और पुराना अहद है और फिर क्या है जी? नया है। इन दोनों अहद में खुदा के वादे हैं, खुदा के प्रोमिसेस हैं, जो पहले पुराने अहदनामे में इसलिए थे ताकि वो नए अहदनामे में पूरे हो सके। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह की पहली आमद पर वो पुराने अहदनामे की सारी पेशनगोइयाँ जो यीशु के बारे में की गई थी, इस निजात दहिंदा के बारे में की गई थी, वो पहली आमद पर मतलब 4 अनाजील में हमें पूरी होती हुई नजर आती है। और फिर बाइबल जो है वो आने वाले वक्त की भी निशानदेही करती है, एक ऐसी जगह पर हमें इकट्ठा करती है, एक कलीसिया के रूप में, एक खुदा की दुल्हन के रूप में, खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में हमें इकट्ठा करती है, जिसको लेने के लिए वो दोबारा आने वाला है। आपको समझ आ रही है ना बात की? जिसको लेने के लिए दोबारा आने वाला है। और हम जो हैं, जो मुबारक लोग हैं, जो जिनको खुदावंद का नाम मिला है, ये दूसरी आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन है, हम तैयारी कर रहे हैं कि हमें लेने के लिए दुल्हे ने आना है। और ये भी प्रेपरेशन का एक हिस्सा है जो हम रसूमात अपनी आने वाली नस्लों को बताते हैं। बनी इसराइल भी जो उनके त्यौहार थे, जो सारी रसूमात थी, वो इसलिए मनाते थे, बार बार हर साल मनाते थे, ताकि हर नस्ल ये जान सके, ताकि ये नस्ल पूछे कि ये क्या है और फिर वो उनको उसके बारे में बताएं। तो आज भी मौका है कि हम उस निजात बख्श काम की शुरुआत के प्रोसेस को जान सकें, जो सचमुच में खजूर की डालियों से शुरू होता है। और ये इसराइलियों की आदत थी, ये उनकी पुराने दौर से आदत थी। जब वो बियाबान में मिस्र से की गुलामी से निकले थे, मिस्र में भी वो तंग थे। तंग होने के बाद जब मूसा उनको लेकर आया तो तब भी वो मूसा के साथ जितनी भी मुश्किलात आती थी वो उसमें भी परेशान हो जाते थे और फिर बुड़बड़ाते थे। फिर वो उन चीज़ों को याद करते थे जो सचमुच में वो गुलामी में भी कर रहे होते थे, लेकिन अब वो उनको अच्छी लग रही होती थी और फिर वो बुड़बड़ाते थे। मैं एक जगह पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। पुराने अहदनामे में हम जाएंगे और हम देखेंगे कि वो नबूवत फिर नए अहदनामे में पूरी हुई और फिर वो ही नबूवत
ہماری زندگیوں میں پوری ہونے والی ہے، ہو چکی ہے۔ اگر آپ ایمان رکھیں گے، آپ یقین رکھیں گے، خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر بھروسہ کریں گے، تو سچ مچ میں آپ اس سارے واقعے کو، اس ساری بات کو سمجھ پائیں گے۔ میں نے جو آپ کو پوائنٹ دیا ہے کڑوا پانی، اس کو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ ابھی ہم حوالہ دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب، اس کی 22 سے 27 آیت تک۔ خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب، اس کی 22 سے 27 آیت تک۔ خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب، آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہیڈنگ ملے گی، اور جب آپ اس ہیڈنگ کو دیکھیں گے، جو خدا کے کلام کی ترتیب بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ہیڈنگ دی ہے، دیکھیں جی، ہاں جی پڑھیں جی۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے لے گیا، آگے لے گیا، اور وہ چھوڑ کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا، اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا کیے؟ اس نے خداوند سے فریاد کی، خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جس سے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک قائم روشنیت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، آگے پڑھ دیں، پورا ہی کر دیں۔ پھر وہ علیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ آمین، آمین۔ آمین۔ مصر سے نکلے ہیں، بحر قلزم، سچ مچ میں سمندر کو کراس کیا، اور مصریوں کو ڈوبتے بھی انہوں نے دیکھا، اسی پانی میں سے خود گزرے اور اسی پانی میں مصریوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور آگے چلے گئے۔ اب جب ان کو پانی نہیں ملا تو وہ پھر بڑبڑائے، اور خدا موسیٰ نے جب خدا سے بات کی تو خدا نے اس کو ایک درخت دکھایا، اور وہ درخت اس کڑوے پانی میں جب ڈالا گیا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ میٹھا۔ محققین، تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہی درخت ہے جس کو آگے جا کر یسوع مسیح سے تشبیہ دی گئی۔ اس وقت تمثیلی زبان میں یہ بتایا گیا کہ یہ درخت پانی میں ڈالو تو کڑواہٹ دور ہو گئی، اور وہ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ درخت کھجور کا ہی درخت تھا، جو اس وقت اس کڑوے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اور پھر جیسے ہی انہوں نے اس بات کا یقین کیا تو پھر آئین اور شریعت کی جو بات اوپر کی گئی ہے کہ اگر آپ دل سے خدا کے آئین اور احکام کو مانیں گے، جو اس کی نظر میں اچھا ہے وہ کریں گے، تو پھر وہ آپ کو سرفرازی، آپ کو ان ساری آفتوں سے بچائے گا جو اس نے بنی اسرائیل مصریوں پر بھیجی، اور یہ ساری باتیں وہ جانتے تھے۔ میں آگے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو، اور پھر وہاں پر ان کو کڑوے پانی سے بھی نجات ملی، اور پھر آگے چل کر ان کو کتنے چشمے نظر آئے جی؟ 12۔ کتنے چشمے نظر آئے؟ 12۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ایک درخت تھا وہاں پر، درخت کتنا تھا؟ ایک درخت جو انہوں نے پانی میں ڈبویا۔ آگے جا کر ان کو کتنے درخت نظر آئے؟ 70 درخت، کھجور کے 70 درخت، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے کیا لگائے جی؟ ڈیرے لگائے۔ اور میں آپ کو اسی حوالے کو جب ہم نئے عہد نامے پڑھتے ہیں تو سچ مچ میں یسوع مسیح جب اپنی پہلی آمد پر اپنے شاگردوں کو مقرر کرتا ہے تو وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے جی؟ لوکا کی انجیل میں بھی یسوع مسیح 70 لوگوں کو بھیجتا ہے۔ سچ مچ میں
اپنی بشارت دے کر، اپنا کام دے کر وہ دو دو جوڑی بنا کر آگے جاتے ہیں، اور پھر اس پورے علاقے میں جہاں وہ خود نہیں جا سکتا تھا، وہ یسوع مسیح ان لوگوں کو بھیجتا ہے اور وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، سچ مچ میں ہم اس نئے دور میں یسوع مسیح کی پہلی آمد میں اس نے سارا کام کر دیا۔ ابھی آپ گڈ فرائیڈے والے دن بھی سنیں گے یسوع مسیح نے کام کیا، اور پھر آپ اس کے مردوں میں سے زندہ ہو جانے کے بارے میں بھی سنیں گے کہ خدا کے بیٹے نے ہر سال ہم نئے مکاشفات، نئے بید، نئی باتیں سیکھتے اور جانتے ہیں۔ سچ مچ میں ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر سمندر کی مانند ہے یہ دنیا، اور اب مسیحی دنیا سچ مچ میں ایک ایسی دنیا بن چکی ہے جہاں پر بہت ساری بدعات ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، ایسی بہت ساری رسمیں ہیں۔ سوری، میں یہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سکھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر اجازت دی پروگرام کرنے کی پاسٹر صاحب کو گیتوں کا، اور میں کچھ نشانیاں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں، میں نے بذات خود ان کو اجازت دی یہاں پر پروگرام کرنے کی، تو میں ان باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو سچ مچ میں ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اور ہم ان کو ایک طرح کی پرستش سمجھتے ہیں، ایک طرح کا خدا کے نام کو جلال دینا سمجھتے ہیں، لیکن وہ سچ مچ میں کچھ اور ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان بار بار سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہماری خرابی ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر بھی ہے کہ وہ باتیں بار بار وقوع پذیر ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ بات میں کر رہا ہوں کڑوے پانی کی، جو میں نے شروع سے نشاندہی کی، اور میں نے یہ بتایا کہ وہ مکس تعلیم ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس کو ناگ دونے سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس جھوٹی تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو سچ مچ میں ہماری رسومات بن گئی، اور رسومات کو ادا کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں، اور اگر وہ نہ نظر آئیں تو ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ انہوں نے پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی ترتیب نہیں آتی، یہ خدا جو ہمارا ترتیب کا خدا ہے وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یہاں پر وہ استاد اور شاگرد گیت گا رہے تھے، اور وہ بھائی جو دوسرے چھوٹے استاد تھے وہ بیٹھ کے تالیاں مار رہے تھے، اور وہ عجیب طرح کی صورتحال تھی۔ اس وقت آپ بھی تھے، موجود تھے۔ میں مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ سچ مچ میں ہمیں پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ استادی دکھانا یا اپنا ہنر دکھانا یا اپنا، آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ڈھول بجا کے کام کیے وہ اپنا اجر پا چکے، تو ہمارا اجر تو آسمان سے ہے۔ تو سچ مچ میں کڑوا پانی جو ہمارے اندر کڑواہٹ ہے، یا جو ہمارے اندر دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، یا ہمارے اندر جو دوسروں کی تذلیل کرنا ہے، سچ مچ میں یہ اسی کڑواہٹ کو ظاہر کرتی ہے جو سمندر کی طرح ہماری زندگیوں میں پھیل چکی ہے، اور ان کو دور صرف اور صرف خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ اور میں آج کھجوروں کے دن پر، جب اس کھجوروں کی ڈالیوں کو بہت سارے خادمین کہتے ہیں یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ بادشاہت کی علامت ہے، یہ ویلکم استقبال کی علامت ہے، تو سچ مچ میں استقبال تو بہت ہوئے۔ آپ داؤد کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا استقبال ہوا، اور اس کو کہا گیا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا، اور یہ استقبال مخالفت کا باعث بن گیا۔ ساؤل جس نے اسی داؤد کو، جس کو اپنا ساتھی بنایا تھا، جس کو اپنا رکھوالا بنایا تھا، اسی کے مخالف ہو گیا۔ مطلب یہ ایسا استقبال تھا جو چڑچڑاہٹ کا، کڑواہٹ کا، تنگی کا، تکلیف کا باعث بن گیا، اور پھر داؤد اسی بادشاہ سے بھاگتا پھر رہا تھا جس کے وہ جو اس کا سرپرست تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں سچ مچ میں داؤد جب جھوم کر فتح مندی حاصل کر ڈانس کر رہا تھا، تو اس کی اپنی بیوی نے اس پر ریمارکس دیے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج استقبال کرنے کی باری ہے۔ سچ مچ میں ہم ہیں یروشلم، اب خدا کا مسکن، خدا کا خیمہ، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں سے کڑواہٹیں ختم ہو چکی ہیں، سمندر سے نکل کر مچھلیوں کا جال ڈالا گیا ہے، کلام سنایا جاتا ہے، ہم اس کلام کی پیروی کرتے ہیں، اور جال کے ذریعے مچھلیاں نکالی جاتی ہیں۔ جو اچھی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ کہاں جمع کی جاتی ہیں؟ برتن میں، اور جو باقی پھر کہاں ڈال دی جاتی ہیں؟
سمندر میں، تو خدا نہ کرے کہ ہم اس کڑواہٹ میں دوبارہ چلے جائیں۔ اگر نکال کر آپ کو برتن میں علیحدہ کیا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، آپ کو ایک محفوظ جگہ دی جا رہی ہے، تو مبارک ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ کو خداوند کا نام ملا ہے، آپ کو خدا کی آئین اور شریعت سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور جب موقع ملا ہے تو پھر یہ خوش قسمتی نہیں، یہ خوشخبری نہیں، یہ ایک نیا دور نہیں، تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اس وقت ابھی بھی دنیا میں سچ مچ میں اچھی تعلیم کا، اچھے چیزوں کا قحط ہے۔ لوگ آج بھی اس گدھے کی نسل کو دیکھتے ہیں جس پر یسوع مسیح بیٹھا تھا، جو گدھے کے اوپر بیٹھا، جس کی وجہ سے گدھے کی ویلیو ہے، اس کو نہیں۔ اصل میں یسوع مسیح ہے سب کچھ۔ اور میں اور آپ سچ مچ میں، ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں، کڑوے پانی کے اندر، سمندر کے اندر رہتے ہیں، جہاں بہت ساری رسومات ہیں، جہاں پر بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو نکل آنے کی ضرورت ہے، ایک ایسی جگہ پر جانے کی ضرورت ہے جہاں پر سچ مچ میں خدا کی حضوری ہے، برہ ہے، برے کا خون اور گوشت ہے، اور پھر خدا سکونت کرتا ہے، اور پھر خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ تو آپ لوگ مبارک ہیں، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہم سب اب بھوکے اور پیاسے نہیں۔ قحط تھا اس وقت بھی، بنی اسرائیل کے لیے قحط تھا، لیکن خدا اس وقت بھی اپنے وعدے پورے کرتا تھا۔ وہ پرانے دور کے وعدے یسوع مسیح میں تکمیل ہوئے، اور میں اور آپ اس بادشاہ کو جو آج سے 2000 سال پہلے وہ سارے کام ترتیب وار کر گیا، جس کی سچ مچ میں ہمیں ضرورت تھی، اور جس کی پیروی کرنے کی وجہ سے آج ہم ایک اچھا اور بہترین دعویٰ رکھتے ہیں، ایک ایسی جگہ رکھتے ہیں، ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جو ایسی ہیکل بن چکے ہیں جس میں خدا آ کر سکونت کرتا ہے۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کیونکہ اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ سب کچھ کیا۔ یسوع مسیح نے کہا، زندگی کا پانی کون ہوں جی؟ میں ہوں، اور یہ وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد پیاس نہیں رہتی، یہ وہ روٹی ہے جس کو کھا لینے کے بعد بھوک نہیں رہتی۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں اس سمندر سے نکالا ہے اور اپنے لوگ، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور وہی چشمہ جو اس وقت جاری ہوا آج بھی انہی 12 شاگردوں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے۔ اور ہم ایک کلاس لیتے ہیں، اس میں چشمے کا مطلب بتاتے ہیں۔ مبشر ہیں لوگ، کلام سنانے والے ہیں، جو آگے 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 ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے، معاملات آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے جاری ہونے والا جو چشمہ ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے۔ اور جب آپ اس میں سے پئیں گے تو سچ مچ میں یہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا میں آپ جانتے ہیں مسیحوں کی تعداد زیادہ ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ مچ میں ان مسیحوں کی تعداد جو اس ہمیشہ کی زندگی، اس نجات کے پروسیس کو سمجھتے، اس پر یقین کرتے، اور پھر خود بھی فیض یاب ہوتے اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرتے، تاکہ خدا کا کام، خدا کا نجات بخش سلسلہ چلتا رہے۔ اور سچ مچ میں تبدیلی تو آنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 5 سال تبدیلی کا نعرہ لگتا رہا، اور ابھی بھی تبدیلی کا نعرہ رہ گیا ہے، باقی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچ مچ میں تبدیلی رسم و رواج نہیں ہے۔ دنیا تو اتنی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کو مجبوری میں کرنی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ناک نہیں رہتی، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ لوگوں نے پھر بھی کہنا ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہے، یہ ان کی عادت ہے، کیونکہ وہ ایسے سمندر میں رہتے ہیں جہاں بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ تو پھر نکل آنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا نیا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جو سچ مچ میں خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے۔ اور جب ہم اس پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں تو سچ مچ میں پھر ہم نجات دہندہ کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ ہوشانہ کے نعرے ایسے نہیں لگتے، وہ پہچان کے وسیلے سے لگتے ہیں۔ وہ اصل میں تب مبارک بنتے ہیں جب آپ نجات دہندہ مبارک شخصیت کو پہچان لیتے ہیں، اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ اصلی نعرے لگاتے ہیں۔ اور خدا کرے کہ ہم آگے بڑھیں اور سچ مچ میں ان باتوں کو پہچان سکیں، جان سکیں
جو خدا نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں سنائی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم پرانے عہد نامے میں گئے، ہم نے دوسری آمد پر بھی، آپ اس سارے سین سے واقف ہیں جو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لیے اس پہلی آمد پر، لیکن اب جب ہم دوسری آمد کی تیاری کر رہے ہیں تو میں آپ کو مکاشفہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 7 باب اس کی 9 سے 12 آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی ایک استقبال ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے جو خدا کے بادشاہ کے سامنے استقبال کرتے ہیں، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں ان ساری باتوں کو سکھاتا اور بتاتا ہے تاکہ ترتیب بن سکے، تاکہ سلیقہ سیکھ سکیں، تاکہ ہم جان سکیں۔ ہاں جی، 9 سے 12 آئے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ، ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اور اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آمین آمین۔ یہ وہ جگہ ہے، اوپر ہیڈنگ دی گئی ہے بے شمار بھیڑ۔ ان باتوں کے بعد، کن باتوں کے بعد؟ پرانے عہد نامے کے واقعات اور نئی پہلی آمد کے واقعات، اور ابھی جو ہماری مسیحی دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان ساری باتوں کے بعد جب ایک خدا کے لوگ جو خدا کی کلیسیا، خدا کی دلہن، خدا کے بیٹے، خدا یسوع مسیح کی پہچان کرنے والے، اس کے برے کے خون اور لہو سے سفید جامے پہنے کا مطلب یہی ہے کہ جن کو باپ بیٹے کے خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے دھویا گیا ہے، پاک کیا گیا ہے، ایسا پانی پلایا گیا ہے جو ان کے اندر سے ساری کڑواہٹ کو، بے دینی کو، ساری رنجشوں کو، ساری تکلیفوں کو، ساری جلن کو دور کر کے ایک ایسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے جہاں پر خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی تعظیم تمجید ہے۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو سچ مچ میں برہ کی پہچان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح استقبال کریں گے۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں جتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ پریکٹس ہے، سچ مچ میں یہ ہماری پریکٹس ہے جو خدا کی کلیسیا کی صورت میں ہم خدا کے حضور ہر سال کرتے ہیں۔ صرف یہ علامتی ہے، لیکن اس وقت جب ہم خدا کے بیٹے کو پہچان لیں گے تو ہمارے خدا کے خادم کئی دفعہ یہاں پر کلام سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ تو پھر روح کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور روح کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی خاصیتیں ہیں وہ روحانی طور پر جب ہمارے اندر نظر آتی ہیں تو سچ مچ میں دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کا طریقہ فرق ہے، ان کی تعلیم، ان کا طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کار وہ ہے جو بائبل کا طریقہ کار ہے، طریقہ کار وہ ہے جو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، اور سچ مچ میں ہمیں کڑواہٹ سے باہر نکالا ہے، سمندر سے باہر نکالا ہے۔ اپنا پانی، مطلب ہمیشہ کی زندگی کا وہ پانی جو سچ مچ میں ہمارے اندر کی خرابیاں دور کرتا اور ہمیں سمندر سے نکالتا اور خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے تخت کے سامنے لا کر کھڑا کرتا، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، ایک ایسے خیمے کے اندر لا کر کھڑا کرتا جو خدا کا مسکن ہے۔ اور سچ مچ میں
وہاں پر برہ بھی ہے، وہاں پر خدا کی حضوری بھی ہے، اور وہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جن کا شمار بہت زیادہ ہے۔ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کے لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں، جہاں پر تمام فرق، تمام طرح کی اونچ نیچ رکاوٹیں دور کر کے ایک ایسے مقام پر کھڑا کیا گیا ہے، صہیون پر، ایک ایسے پہاڑ پر، ایک ایسی جگہ پر کھڑا کیا گیا ہے جہاں سچ مچ میں خدا کے لوگ ہیں۔ تو میں آج آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کھجوروں کے اعتبار پر، اور آئندہ آنے والے جتنے بھی کھجوروں کے اعتبار ہیں وہ جب بھی آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑے پائیں جو خدا نے اپنے مکاشفہ میں یوحنا عارف کو اس وقت دکھایا، اور اب بھی جتنے لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے، جتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ سچ مچ میں اس جگہ پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا شمار بڑھتا چلا جائے۔ اسی حوالے کے پیچھے جو شروع ہوتا ہے جب یہ 7واں باب، تو وہاں پر 1,44,000 افراد کا ذکر ہے پہلی آیت سے لے کر، وہاں پر بہت سارے قبیلوں، 12 قبیلوں کا ذکر بھی ہے جن پر مہر کی گئی ہے 12 ہزار پر، اور وہ ساری جماعت کھڑی ہے۔ اور یہ جو بے شمار بھیڑ ہے یہ سچ مچ میں ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت کے لوگ ہیں، ہر امت کے لوگ ہیں جو خدا کی حضوری اور معموری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ایک ایسے خیمہ کی جگہ پر ہیں، ایک ایسے مسکن میں ہیں جو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اور اب جب ہم کھجوروں کا تہوار منائیں گے تو سچ مچ میں کھجور کی ڈالیاں پکڑ کر اپنے آپ کو احساساتی طور پر، میں نے دیکھا ہے، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں تو سچ مچ میں کئی دفعہ کئی اسٹوڈنٹ ایسے کھوئے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہو، یہ میں نے کیا سمجھایا تھا، تو وہ نہیں ہوتے وہاں پر۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، آپ ان کو آواز دے رہے ہو، آپ اشارے کر رہے ہو، وہ کہیں اور کھوئے ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی کہیں محب ہوں تو ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ تو میرے بتانے کا مطلب یہ ہے، آپ جب بھی علامتی طور پر ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، تو سچ مچ میں اپنے آپ کو اس بھیڑ میں شمار کریں، اور پھر احساساتی طور پر، فیلنگز کے طور پر خدا کے خادمین اکثر سکھاتے ہیں دعا کرنا، خدا کی حضوری اور معموری میں رہنا، اور سچ مچ میں اس وقت کی جو احساسات اور فیلنگز ہوتی ہیں وہ عام زندگی میں نہیں ہوتی۔ آپ دعا کر کے، خدا سے بات کر کے، اپنے دل کی وہ ساری باتیں خدا کے حضور رکھ کر ایک بڑی تسلی اور تشفی محسوس کرتے ہیں، ایک تسکین محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ سچ مچ میں اسی لیے ہے کیونکہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، ہم سب کی زندگیوں میں آ چکا ہے، اور ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں۔ سچ مچ میں ہم استقبال کرتے ہیں، ہم اپنے تہوار مناتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں جان سکیں، خدا کے لوگ جان سکیں، جتنے بھی دلوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور پھر اس کڑواہٹ اور اس بد مزگی سے ہم نکل کر ایک ایسے چشمے میں سے پئیں جو سچ مچ میں ہم سب کی زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کی زندگی میں بدلتا ہے، ہماری رسائی آسمان تک پہنچاتا ہے، اور ہم زمین پر رہ کر آسمان کی چیزوں کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو مبارک کرے یہ کھجوروں کا اتوار، اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، ہمارے چرچ کی طرف سے، ہماری کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو کھجوروں کا اتوار مبارک۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ جماعت میں سے آزادی ہے، جس کو بھی خدا کا روح بارے وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے۔